بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تیزی جو نیب کی ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. یہ جو ایسڈ بیونڈ مینس کا کیس چل رہا ہے یہ بڑا پرانا کیس چل رہا ہے. اس کے بارے میں جب شہباز شریف کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، بلایا تھا صاف پانی میں گرفتار آشیانہ میں کیا، اس وقت ایسڈ بیونڈ مینس کے اوپر پوری تحقیقات ہو رہی تھیں، ان سے سوال جواب کیے جا رہے تھے. جب احتساب عدالت میں میں شہباز شریف کو ملنے جاتا تھا تو وہاں پر جج صاحب کو بتایا جاتا تھا کہ یہ ایسڈ بیونڈ مینس کے بھی معاملات دیکھ رہے ہیں. جب میں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اپنی بیل کے لیے، میرے پہ 3 اپنا جو ہے نا وہ انہوں نے انکوائریز انیشیٹ کی تھیں، صاف پانی کی، رمضان شوگر مل کی اور ایسڈ بیونڈ مینس کی. جب ہائی کورٹ کے ججز نے پوچھا کہ حمزہ شہباز کی گرفتاری آپ کو کس کیس میں مطلوب ہے، میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، جب ہائی کورٹ نے ان سے پوچھا کہ حمزہ شہباز کی گرفتاری آپ کو کس کیس میں مطلوب ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں حمزہ شہباز کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے. اور نیب نے وہاں پر ریٹن سٹیٹمنٹ دی کہ حمزہ شہباز تمام افراد میں سے جو فیملی کے ہیں ہم ان سب سے زیادہ کوآپریٹ کر رہا ہے. یہ ریکارڈ کی بات ہے. اب آ جائیں، جب یہ میری بیل ہو گئی، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا جو ہے نا اس وقت یہ حقائق میں نے قوم کے سامنے رکھے. اب ایسی کیا تیزی آ گئی ہے کہ جب میری ہائی کورٹ سے اب بیل ہوئی، مجھے اگلے دن نیب نے بلایا اور پھر اس کے بعد سنسنی خیز خبریں کہ حمزہ شہباز سے 3 گھنٹے پوچھ گچھ ہوتی رہی، ان کو اپنا بٹھائے رکھا 3 گھنٹے، سوال کیے. ابھی میں اپنا جو ہے نا وہ اٹھ رہا تھا تو مجھے نیب نے کہا جی کہ ہم آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو 16 کو دوبارہ بلا رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے 3 گھنٹے بٹھایا ہے، اب 16 کو بلانے کا کیا تک ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہم بلا رہے ہیں آپ کو. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا جو ہے وہ آپ کا نوٹس آئے گا تو ہم سوچیں گے، وکلا سے مشورہ کریں گے. ابھی یہ بات ہوئی، میں گھر آیا، آج پھر پڑھا کہ 15 کو پھر بلا لیا ہے، 15 کو بلایا ہے، 16 کو بلایا ہے. ابھی یہ نوٹس کی کال آف نوٹس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی ہوگی. مجھے خبر آئی کہ جی میری 2 بہنوں کو بھی نوٹس آ گئے ہیں، رابعہ شہباز شریف کو اور جویریہ شہباز شریف کو. مجھے میری بہن کا فون آیا کہ حمزہ بھائی اس طرح نیب کی اور پولیس کی ٹیم ہمارے گھر کے آگے پیچھے گھیرا کیا ہوا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کیا مجھے بتائیں کہ مہذب معاشروں میں کسی کی بیٹی کو اس طرح نوٹس جاری کیے جاتے ہیں؟ میری بیمار والدہ جو اپنا جو ہے وہ ملٹیپل ان کو اپنا جو ہے وہ تکالیف ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی والدہ کو صحت دے، ان کو بھی کال آف نوٹس آج ہی آ گیا ہے. پاکستانی قوم کو میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یعنی یہ انکوائری 6 مہینے پہلے شہباز شریف کے جب اپنا جو ہے گرفتاری کے دوران چلتی رہی، سوال و جواب ہوتے رہے، مجھ سے پوچھ گچھ ہوتی رہی. ایسی کیا بات آ گئی کہ جو نیب نے اپنا موقف ہائی کورٹ میں دیا تھا کہ ہمیں حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری 3 کیسز مطلوب نہیں ہے، ایسا نیب کے اندر اپنا جو ہے کیا چینج آیا؟ میں ایسے نہیں کہتا کہ یہ نیب اور نیازی گٹھ جوڑ ہے. آج میں پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم سب نے قبروں میں جانا ہے، کسی نے ہمیشہ کے لیے یہاں پہ نہیں رہنا. جب اپنا جو ہے نا وہ یہ سارے معاملات ہو گئے، اس وقت ڈی جی نیب کا جو شہزاد سلیم صاحب ہیں ان کی جعلی ڈگری کا معاملہ چل رہا تھا. میں بطور قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی میں، مجھے جب بیل کے بعد بلایا گیا تو عام طور پر جب نیب آپ کے میڈیا وہاں پہ کیمراز ہوتے ہیں، مین گیٹ سے گاڑی جو انکوائری روم ہوتا ہے جہاں پہ انکوائری افسران بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ چلی جاتی ہے اور وہ ٹیم آ کے بیٹھ جاتی ہے اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اچنبھے کی بات ہے کہ میری گاڑی کو ڈی جی نیب کے دفتر کے باہر پارک کروایا جاتا ہے، مجھے بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، مجھے اپنا جو ہے نا وہ ڈی جی صاحب نیب کے دفتر میں لے جایا جاتا ہے. میں نے کہا میں تو انکوائری کرنے آیا تھا، میری میٹنگز ہیں. نہیں جی وہ ڈی جی نیب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ آپ اگر نیب کے کوئی واقف ہو نا، وہاں پر دودھ پتی بڑی مشہور ہے، وہ کہتے ہیں جی حمزہ صاحب کے لیے دودھ پتی لے کے آئے.
میں بڑا حیران, میں نے کہا یہ اپنا انکوائری ہے, کیا معاملہ ہے؟ شہزاد سلیم صاحب فرماتے ہیں, دیکھیں میں آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ سب نے اپنی قبر میں جانا ہے. یہ باتیں میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں آگے چلوں گا, بات کروں گا. میں یہ باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے خلاف انکوائری ہو رہی ہے, میری ماں کو نوٹس آیا ہے, میری بہنوں کو نوٹس آیا اور یہ 24 گھنٹے کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ وہ اساتذہ حضرات, پروفیسر, جنہوں نے ججوں کو پڑھایا, جو اپنا جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قول ہے کہ جس نے ایک لفظ پڑھایا وہ تمہارا استاد ٹھہرا, اس کی عزت کرو, ان کو ہتھکڑیاں لگائیں. ہائی کورٹ نے نوٹس لیا, سپریم کورٹ نے نوٹس لیا, ابھی حالیہ ملٹری کے, فوج کے اعلیٰ عہدیدار نے خودکشی کر لی, بریلوی صاحب نے, کہ جی مجھے نیب نے میری عزت نفس کو جو ہے وہ مجروح کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ نے بارہا نیب کے کیسز میں یہ آبزرویشن دی ہے کہ نیب سیاست زدہ ہو چکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی آبزرویشنز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مجھے یاد ہے شہباز شریف کو کہتے تھے کہ یہ اپنا جو ہے کرپٹ ہے, 56 کمپنیاں. کہاں گئی 56 کمپنیاں؟ کہاں گئے اربوں کے غبن آشیانہ میں؟ کہاں گیا صاف پانی کا غبن؟ اللہ کے فضل و کرم سے شہباز شریف سرخ رو کر قوم کے سامنے آئے. میں اب ڈی جی نیب کی بات پہ دوبارہ واپس آتا ہوں. مجھے کہنے لگے کہ حمزہ صاحب یہ آپ کی اسمبلی میں میری جعلی ڈگری کی قرارداد کیوں جمع ہوئی, اس کو مہربانی کر کے واپس لے, میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا ڈی جی صاحب یہ اپنا ٹاک آف دی ٹاؤن ہے, زبان زد عام ہے, میں کیسے اپنا جو ہے اس کو واپس لوں؟ آپ اس کو واپس لیں تو آپ اس کے بعد کال اپ نوٹس آپ کو نہیں آئے گا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, ریکارڈ آپ اس کے بعد چھان بین کریں. اس کے بعد جو نوٹس مجھے آیا یا بلائے گئے 1 مہینے تک, انہوں نے کہا جی 1 مہینے تک ہم آپ کو نہیں بلائیں گے حمزہ صاحب, آپ یہ میرے خلاف جو جعلی ڈگری کی قرارداد ہے اس کو آپ وڈرا کریں. میں نے کہا جی صاحب دیکھتے ہیں, میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا. اور ریکارڈ میری بات کی جو کو ریلیشن ہے آپ کو ملے گی کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا جی ہم آپ کو 1 مہینے حمزہ صاحب نوٹس دیں گے, آپ مہربانی کر کے یہ جعلی ڈگری والی قرارداد کریں. میں بڑا پریشان ہوں. اس کے بعد مجھے 1 مہینے نوٹس نہیں آیا. اب 24 گھنٹے بعد نوٹس, 48 گھنٹے بعد میری ماں کو نوٹس, 24 گھنٹے میں میری بہن کو نوٹس. پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کو بلا کر, جہاں پہ مجھے اچھا نہیں لگتا, میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا آپ آ رہے تھے, آپ اپنا جو ہے آپ کے والد نے بڑا کام کیا ہے, آپ کیوں نہیں حکومت سے بات کرتے, ہماری جان چھڑائیں, آپ کو ہم بلاتے ہیں یہاں پر, مجھے نہیں اچھا لگتا, آپ کوئی آپس میں سیٹلمنٹ کر لیں. میں بڑا انڈر پریشر ہوں, اس لیے مجھے آپ کو بلانا پڑتا ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر, مغرب کا وقت ہے, میں آپ کو صحیح باتیں بتا رہا ہوں. میں نے کہا کہ ڈی صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں تو یہاں پہ انکوائری کرنے آیا ہوں, آپ مجھ سے اپنا جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں, آپ حکومت سے بات کرنے, سیٹلمنٹ کرنے, تو ہم اپنا جو ہے نا وہ اس سارے معاملے کو ہم رفع دفع کر سکتے ہیں. اور پھر 1 مہینے مجھے نوٹس نہیں آیا. نہیں, جو میں حقائق ہے میں بتاؤں گا, میں نہ بات 1 انچ آگے جاؤں گا نہ 1 انچ نیچے جاؤں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے. تو اس کے بعد میں ذرا بات مکمل کر لوں, کیونکہ میں یہ قوم سے بات کر رہا ہوں, قوم اپنا جو ہے وہ حقائق جاننا چاہتی ہے, تو میں بتا رہا ہوں. پھر مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ آپ نے 10 دنوں کی جو بیل کا کور لیا ہے, اس کی کیا ضرورت تھی, ہم تو آپ گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے. میں نے کہا ڈی جی صاحب آپ کے نوٹس آتے ہیں, آپ شہباز شریف کو بلاتے, صاف پانی میں ہے, گرفتار آپ آشیانہ میں کر لیتے ہیں, تو کیوں نہ پھر میں اپنا قانونی حق استعمال کرتا. نہیں, آپ کو ضرورت نہیں تھی, آپ مجھ سے بات کر لیتے ٹیلی فون پہ, میں اپنا جو ہے وہ اس کو انشور کر رہے ہیں, ہم آپ کو گرفتار نہیں کریں گے. میں نے کہا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے شہزاد سلیم صاحب, ہنسنے لگ گئے. اب آگے چلتے ہیں. جب یہ میرے گھر پہ دھاوا بولا 2 دن, یعنی 1 دن دھاوا بولا, پھر دوسرے دن دھاوا بولا, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بات کہ آپ نے یہ 10 دن کا بیل کور کیوں لیا. وہ بیل کور ان کو چپتا تھا, پتہ تھا کہ ہائی کورٹ کی بیل ہے, حکم ہے, اس کی خلاف ورزی کی, اس کی دھجیاں اڑائیں. پہلے دن آئے, میں نے ایکسپلین کیا, اور پھر یہ دیکھیں کہ لوگوں کو پکڑتے ہیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں. شہباز شریف کی باری آتی ہے تو پورا شہزاد سلیم صاحب جو ڈی جی نیب ہیں پنجاب کے, وہ بھاشن دیتے ہیں
کہ جی 56 कंपनियों में ये हो गया, साफ पानी में ये गबन हो गया, अरबों का घपला आशियाना में हो गया. पूरी कौम ने सुनी, उनकी तकरीर थी पूरी. क्या इदारों के सरबराह ऐसे काम करते हैं? फिर वो जो जब मुझे गिरफ्तार करने आए जो साहब, उन्होंने बड़ी तकरीर की. सर सैयद अहमद खान के अपना जो है ना वो किस्से सुनाए कौम को. ओ भैया, इदारे ऐसे काम करते हैं? बुग़्ज़ की इंतहा जो नैब के पीछे जो न्याजी छुपा हुआ इतनी है कि शहबाज शरीफ के वो अपना गिरफ्तार करने आते तो भाषण देते हैं, हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आते तो भाषण देते हैं. मैं आज अपना जो है ना वो एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से नहीं, मैं एक MPA की हैसियत से नहीं, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, आसिफ सईद खोसा साहब को, मैं आज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध को, चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पंजाब अब लाहौर हाई कोर्ट को दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे बुलाएं. मैं हद के इज़्ज़त का दावा करूँगा, इसलिए नहीं कि मेरी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ है. कौम नहीं भूली कि हमारे मौसमों को, जो हमारे प्रोफेसर, हमारे उस्ताद हैं, उनको हथकड़ियाँ लगाई गई. एक शख्स ने खुदकुशी कर ली, और हमजा शहबाज तो एक जानी पहचानी शख्सियत है ना. ऐसे कई लोग अकूबत खाने में नैब के बंद हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं है. रोज़ वो जीते हैं मरते हैं, उनकी इज़्ज़त जो है वो इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाता है. उनकी बच्चों के सामने, उनकी बीवियों के सामने उनकी चीखें सुनाई जाती हैं. आहचीमा की मिसाल आपके सामने है. क्या किया? मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैंने तो भैया जब 18 साल का था ना, गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट था, उस वक्त 7 महीना अडयाला जेल में रह के आया था. और जब मेरा एक्विटल हुआ था ना, तो जज ने कहा था कि ये बच्चा था, इस पर केस ही नहीं बनता था, आपने कैसे इसको 7 महीने अडयाला जेल में कैद रखा. 10 साल मुशर्रफ के इस नैब के दफ्तर के बाहर 6-6 घंटे बैठता था. उस वक्त भी नैब वाले मुझे बुलाते थे. मेरा ना माँ था ना बाप था. मुझे वो दिन नहीं भूलता जब मेरा बाप अपना कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला था और अपनी ज़िंदगी मौत की जंग लड़ा था, ऑपरेशन थिएटर जा रहा था. उसका खत आज मैं रोज़ पढ़ता हूँ. उसने लिखा था कि हमजा शहबाज, मैं तुम्हारा रास्ता तक रहा था, मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ, पता नहीं वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा. अगर वापस न लौटा तो अपने भाइयों का, बहनों का बाप तुम्हें बनना है. वो रोज़ लेटर मैं पढ़ता हूँ. मुझे जाने की इजाज़त नहीं थी पाकिस्तान से. मेरी बेटी, मुझे बताएं आप सबको, अल्लाह ताला आपके सब बच्चों को सेहत अता फरमाए. मेरी बेटी 20 साल बाद अल्लाह ने मुझे दी. अल्लाह ने उसको नई जिंदगी दी. मुझे कोर्ट ने जो इजाज़त दी थी, मेरे अंदर का जो बाप था वो कह रहा था कि हमजा शहबाज रुक जा, अपनी बेटी को सीने से लगा. 20 साल बाद मिली है, फिर उसकी इतनी मेजर सर्जरी हुई है, उसको सीने से लगा. लेकिन मेरे अंदर का जो एक पाकिस्तानियत थी, उसका तकाजा था कि नहीं, कोर्ट ने कहा है वापस लौटो. हमजा शहबाज, मैं कौम को बता रहा हूँ, एक दिन पहले कोर्ट की इजाज़त से पाकिस्तान लौटता है. आज ये मनी लॉन्ड्रिंग के मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं, मेरे वालिद पे लगाते हैं, मेरी माँ को नोटिस देते हैं. मुझे बताओ कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला जो है वो अगयार से पाकिस्तान की धरती पर आ जाता है. जिसके दिल में चोर हो वो तो भागता है. इन्होंने कहा 85 अरब रुपए का गबन हुआ है, 85 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है. जब मैं कल नैब में गया, वो मैंने कहा बताओ यार, वो 85 अरब की अपना मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल तो मुझसे कर लो. नहीं नहीं नहीं, वो 85 अरब तो नहीं है, वो तो चंद करोड़ है, उसका आप जवाब दे दें. मैंने कहा रिकॉर्ड है, आप भी नोट कर लें कि हमजा शहबाज ने एक एक पाई जो है वो टैक्स में डिक्लेयर की है. क्या किया है? डिक्लेयर की है. और मैं बड़ा गुनाहगार हूं. मुझे वालिद ने यही सिखाया है कि आप इज्जत की दाल रोटी उस शान और शौकत से बेहतर है जिस पे लोग उंगलियां उठाएं कि ये चोरी का पैसा है. मुझे नवाज शरीफ ने यही सिखाया है. मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं कि अदालत में मामला है, और मेरी जिस तरह मैंने आला अदलिया के चीफ जस्टिस साहिबान से दरख्वास्त की है कि आप मुझे बुलाएं, DG नैब को बुलाएं, और ये इस बात का भी हिसाब लें कि एक शख्स जिसने
सरकारी हेलीकॉप्टर में खैबर पख्तूनख्वा के सैर सपाटे किए, जो नैब को मतलूब है, जिसको नैब ने नोटिस दिया, वो नैब में पेश हुआ, वो किस हैसियत में नैब चेयरमैन के साथ मीटिंग करता है, जो खुद मतलूब है, जिसने सैर सपाटे किए, और हमें भाषण देता है। फिर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये वज़ीर आज़म की तौहीन है कि नैब ने उनको नोटिस दिए। पाकिस्तानी कौम सुन लो, इमरान नियाजी को नोटिस जाए तो वो पाकिस्तानी कौम की तौहीन है। किसी की घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो, किसी की बीमार माँ को नोटिस जाए, कोई खुदकुशी कर ले, कोई प्रोफेसर को हथकड़ी लग जाए, किसी की बेटियों को नोटिस जाए अपना जो है वो एकदम से, वो तौहीन नहीं है। ये कौन सा नया पाकिस्तान नियाजी साहब भाषण देते हैं? ये कौन सा पाकिस्तान है जहां पे आज लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने शदीद तनकीद का